اج کل دے منڈے نے نا بالکل لے ہو گئے نے، انہوں نے کار کس طرح چلانے نے، کبا پن لے کے آ اپنے اندر، اگر تو قافلے دے قافلے چلانے نے۔ تو بندے نو شک آئے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں کتنے پھنس گیا یار۔ سلمان فارسی نے وہاں محنت شروع کی اور 4 پیسے اکٹھے کیے، اور نہیں ہے تو حلال پسینہ ہے گا، آج اس پسینے نو میری ماں دا شاہپور ہے گا، اتھے تے پسینہ بہان دو، اتھے میرے تے ماں دا شاہپور، میرے نانے دا علاقہ ہے گا خواجہ یوسف دا، ایتھے تے چھٹ دو، ایتھے تے پسینہ کٹن دو اپنا، ایتھے تے حلال کرن دو اپنے دین نو۔ انہوں نے محنت شروع کی تھی، مزدوری شروع کی تھی، he started working over there، اور 4 پیسے اکٹھے کر کے مدینے سے ایک قبیلہ اور قافلہ آیا، ان کا یہ بنو قریظہ کے خبیث تھے یہودی۔ سلمان فارسی نے کہا ان کو، بنو قریظہ کا نہیں تھا، دوسرا قافلہ آیا اور ان کو کہا میں اس علاقے کی تلاش میں ہوں، میں نے 4 پیسے اکٹھے کیے، سنا ہے آخری روشنی اسی علاقے میں ہی ہے، وہ زندگی کیا جس میں انتظار نہ ہو، یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں انتظار نہ ہو۔ جلدی چاہیے آج کل کے لوگوں کو، جلدی، وہ عشق کیا جسے محبوب مل جائے اس دنیا میں، تلاش دیکھ ان کی تلاش، اور یہ کلام کرتے ہیں ان کے اوپر، تلاش دیکھ تو ان کی۔ انہوں نے سلمان فارسی کو اکیلا کلا دیکھا کہ کلا بندہ ہے کیا، انہوں نے بنو قریظہ کے ہاتھوں نے غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ اور بیٹا چودھری جان سکتے نا چودھریاں دا غم کی ہوتا ہے، گدی بڑی تھی، ہم سمجھ سکتے ہیں اس صحابی کی تکلیف کیا ہے، چھوٹے موٹے گھر سے نہیں آیا تھا، بڑا چودھری تھا اپنے علاقے، بڑا ناف ہی ہوا۔ اور عرب اس دور کا اصول ہے، غلامی ملتی بد نصیبیوں سے ہے، چھڑوانے کے لیے دمڑی دینی پڑی، نوٹ چاہیے چھڑوانے کے، غلامی سے آزادی نہیں مل سکتی اس دور، پیسہ چاہیے۔ صدیاں گزر گئیں، سلمان فارسی بنو قریظہ کے اس سردار کے گھر پہ غلامی کی نوکری کے اندر پتھر کے ہو گئے بیچارے، آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ سنا تھا کچھ ہواؤں سے سنا تھا کہ سید الکونین کوئی سید الانبیاء آئے گا، اسی مدینے کی بات ہے۔ تو ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے سلمان فارسی، درخت پہ چڑھے کھجورے اتار رہا بیچارے، عمر گزر گئی ہے مگر محبوب نہیں ملا بیٹا۔ صرف فارس کے اندر ایک دن کھیتوں پہ جاتے ہوئے ایک آواز آئی تھی، پتر تجھے 5 بار آتی ہے اور تو نہیں جاتا، اسے ایک آواز آئی اور اس نے اپنے 50 سال دیتی ہے اس انتظار پر، ایک آواز سنی تھی اور چاہتے تو آپ اپنی آواز کا قتل کر کے بیٹھ سکتا تھا، لیکن نہیں، فطرت واقعی وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت نے اس دن قبول کیا، چاہے آگے منزل کا ہے یا مقام ہے، یعنی فطرت نے قبول کیا۔ تو وہ آیا، اس کا کزن نے آ کے جب کہا نا اس سردار کو، وہ قبا میں پارٹی آ گئی ہے، وہ انقلابی پارٹی قبا میں آ گئی ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اس پورے سلسلے۔ تو جذبات اس طرح جسم میں دوڑے کہ سلمان فارسی بھول گئے کہ میں غلام ہوں، اور اپنے مالک سے زیادہ جلدی گھس کے قریب میں پوچھا کون آیا، کون آیا۔ ظالم نے سلمان فارسی کی گال پر تھپڑ رسید کر دیا، جا پیچھے ہٹ، اوقات سے رہ اپنی، بڑا آیا سوال کرن والا سامنے۔ گئے چھپ کے گئے، ادھر ادھر سے گئے،
پہلی تو پوری ہو گئی ہے، مدینے میں آ گئے، دوسری پوری ہے میں چیک لے لوں زکوٰۃ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں؟ اتنا سا ٹیبل تھوڑا سا تیار کر کے نا کھانا کھونا لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یہ ہدیہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو دے دیا، بڑے غریب بڑے کمزور لوگ تھے جماعت میں، آپ نے کہا انہیں دے دیں، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کیا دوسری بھی پوری ہو گئی، چیک، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، امام الانقلاب امام الانبیاء سامنے کھڑا، لگن دیکھیں آپ لگے، کہتے ہیں نا کس طرح راج کیا 3 بر اعظموں کو، اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں میرے کندھوں کو دیکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ذہین ترین انسان تھے، سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پوشاک اتاری اور سلمان فارسی کو اپنی 2 کندھوں کے بیچ دیکھنے کی اجازت دی، اور وہاں چھپی تھی تیرے نبی کی مہر نبوت، جس پہ وہ مہر نبوت کے اس کے بعد کائنات میں نبوت کے لیے کوئی کوالیفائی نہیں کر سکتا، یہ آخری ہے، ختم لگ رہی ہے اس سلسلے کے اوپر۔ اور یہ دیکھنے کے بعد 50 یا جتنے سالوں کا وہ جو جگر کے اندر درد تھا وہ پھٹ پڑا آنکھوں سے، آنسوؤں کے دریا بہا دیا انہوں نے، اور دل پھٹ گیا ان کا روتے روتے، اور انہوں نے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس انتظار کیا کچھ نہیں ہوگا اس سینے میں، روز وہ مرد چھپاتا ہوگا اپنی تکلیفوں اور درد کو کہ میں یہاں آیا ہوا کیوں، وہ زندگی کیا جس میں کلیجوں کے اندر تو نے راز نہ چھپائے ہوا، وہ زندگی کیا جس کے اندر تو نے کلیجے کے اندر بڑے بڑے راز نہ چھپائے ان لوگوں کے۔ لازم تھا میں نام لے لیتا ہوں کا، ظرف تھا اس لیے زبان کو لگامتے تھے۔ تو یہ صحابہ جنہوں نے اس 3 بر اعظموں میں اپنا ڈنکا منوایا، یہ نارمل لوگ نہیں تھے بچوں، یہ اگر نارمل لوگ ہوتے تو یہ نارمل کام کرتے، انہوں نے سپر نارمل کام کیے ہیں، ان کے شاگردوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، اسپین میں انٹری ماری، کشتیوں کو آگ لگائی دی، جاندار رستہ ہی نہیں ہے گا، چلو آگے، ڈر ہی نہیں تھا ان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، لیٹ تو نہیں ہو رہے ہیں، میں تو گرم ہو گیا ہوں، انجن گرم ہے میرا، بہت سخت محنت کی، اور عجیب لوگ تھے، زہر کے پیالے پی جاتے صرف عقیدہ توحید کے نام پہ، ڈر ہی نہیں تھا انہیں، ہم تو نام کے ہیں شاید، اتنا اعتماد تھا انہیں اللہ کی ذات کو، گھبرائے نہیں وہ کسی جگہ کے، گھبرائے بھی بشری تقاضوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، لیکن میدان فتح کیا، اور ان کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کے باوجود، سارے اختلافات کے باوجود، جو ان میں نوک جوک ہوئی، جو ہوا، جتنا ڈس ایگریمنٹ ہوا، چھوٹا ہوا بڑا ہوا، کلن بعد اللہ الحسنى رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہم، اور وَنَتَجَاوَزُ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ جملوں کے ساتھ اللہ نے ان کو بری کر دیا، معاف کر دیا، کہ ہم ایک ماڈل دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ کچھ انسان پوری کائنات، پوری دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور وہ صحابہ نے اچیو کیا، منوایا۔ اتنا جذبہ تھا انہیں اپنے نبی کے ساتھ، اتنی وفاداری تھی کہ ان کے گھوڑے نہیں رکے، وہ بھیجا نا کسی نے، فارس کے بادشاہ نے بھیجا، بھائی سننے میں آ رہا ہے کوئی چھوٹے علاقے کے لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں، دیکھ کے آؤ نا کس اوقات کے لوگ ہیں۔ تو وہ مدینے میں انٹر ہونے لگا، تو انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا بادشاہ کہاں؟ انہوں نے یوں جانا یوں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں ادھر مل جائیں گے، تو وہ گلی دے نکڑ چاہیے، وہ کون سی سلطنت ہے جہاں بادشاہوں کو اس طرح بتایا جاتا ہے یوں جائیں یوں مل جائیں گے آپ؟ انہوں نے کیا عجیب لوگ ہیں، بادشاہ سے کوئی گارڈز پروٹوکول، کوئی گڈیاں شڈیاں کچھ نہیں ہے کہنا۔ آیا
تو اس ٹائم پر رومی ریاست اور سلطنت بہت عروج پر تھی اپنی. مشرق میں فارس دا پرشین ایمپائر وہ اس معراج پر تھی، چاہے مینجمنٹ سائنسز ہوں، آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہوں، وارفیئر اسٹریٹجک مینجمنٹ ہو، فلسفہ ہو، کوئی فنون، کوئی فن، کوئی علم، کوئی طبقہ، کوئی فیسٹ، کوئی فیکلٹی نہیں تھی، کوئی کلیہ نہیں تھا جس پر یہ ریاستیں قائم نہیں تھیں، اور اپنے عروج اور اپنے معراج پر تھیں فارسی حکومتیں اور رومی حکومتیں. اور مصری جو تھے ان کا تو اتنا دماغ خراب ہوا تھا کہ انہوں نے جس طرح کی ریاست قائم کی ہوئی تھی وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دیتے تھے اپنے آپ کو کسی کے، کہ اس زمانے میں اس پتھر کو جس کے ساتھ انہوں نے احرام مصر بنائے ہیں، ویل ایجاد ہی نہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.